بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم اور معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، حجاب عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی گھونگھٹ، پردہ اور اوٹ وغیرہ کے ہیں۔ امام راغب نے مفردات القرآن میں حجاب کے معنی کسی چیز تک پہنچنے سے روکنے اور درمیان میں حائل ہونے کے بیان کیے ہیں، جبکہ شریعت کی اصطلاح میں حجاب یا پردے کا مفہوم یہ ہے کہ عورت اپنی زینت کو غیر محرم مردوں سے چھپانے کے لیے اپنے اوپر چادر لپیٹ لے اور چادر کے ایک پہلو سے اپنے چہرے کے اوپر سے اس طرح گھونگھٹ ڈال لیا کرے کہ سارا چہرہ چھپ جائے اور صرف 2 آنکھیں ننگی رہیں، حجاب کہلاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایسا برقع جو مذکورہ حجاب کے تقاضوں کو پورا کرتا ہو، اس کی بھی علماء کرام اجازت دیتے ہیں۔ قرآن کریم کی سورہ احزاب کی آیت نمبر 53 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَاب۔ فرمایا کہ جب تم نبی کی بیویوں سے کوئی چیز طلب کرو تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو۔ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِمْ، اس لیے کہ یہ تمہارے اور ان کے دلوں کے لیے کامل پاکیزگی کا سب سے بہتر طریقہ ہے۔ ناظرین، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس اچھے اور برے ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، کاش آپ امہات المؤمنین کو پردے کا حکم دے تو کیا ہی اچھا ہو۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا اور یہ حکم حضرت عمر کی خواہش پر نازل ہوا۔ آیت کے نزول کا دوسرا سبب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ولیمے پر صحابہ کرام تشریف لائے، جن میں بعض صحابہ کرام کھانا کھا کر تو واپس چلے گئے، لیکن 3 صحابہ کرام جو اپنی جگہ پر بیٹھے بڑی دیر سے بڑی بے فکری سے باتیں کرتے رہے۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف پہنچی، مگر حیا اور اخلاق کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جانے کے لیے نہ کہا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے دوسروں کے ہاں دعوت پر جانے کے آداب کے متعلق یہ حکم نازل فرمایا۔ اس آیت کے ساتھ آیت حجاب کو بھی نازل فرمایا۔ آیت حجاب کے نزول کا تیسرا سبب جو ابن جریر نے تحریر کیا ہے وہ ایک انصاریہ عورت کا ہے۔ جب یہ عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں بعض اوقات گھر میں ایسی حالت میں ہوتی ہوں کہ میں پسند نہیں کرتی کہ ہمارے گھر میں بلا اجازت کوئی غیر مرد داخل ہو، لیکن لوگ ہیں کہ ہمارے مردوں کے پاس بے دھڑک چلے آتے ہیں۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ارشاد فرمائیں کہ مجھے ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے۔ اس عورت کے اس سوال کے پوچھنے پر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس حکم کے نازل ہونے کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے گھروں کے دروازوں پر پردے لٹکا دیے گئے۔ ناظرین، پردہ کے احکام جو ہیں وہ بتدریج نازل ہوئے اور یہ 2 طرح کے احکام ہیں، ایک تو گھر کے اندر پردہ کرنا اور دوسرا گھر سے باہر نکلتے وقت پردہ کے احکام۔ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو یہ حکم دیا کہ وہ اپنے گھروں میں جم کر بیٹھی رہیں اور دور جاہلیت کی طرح بند سور کر باہر نہ نکلیں۔ گھر پر عورتیں گھر میں ٹھہر کر اپنے فرائض ادا کرتی رہیں۔ عورتوں کا گھروں میں بیٹھ رہنا بہت سے فوائد کا حامل ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عورت گھر ہی میں رہ کر اپنے فرائض پوری طرح ادا کر سکتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ باہر کے گندے اور فحش ماحول سے محفوظ رہنے کے لیے اس سے بہتر اور کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔
اس کے علاوہ عورت گھر ہی میں رہ کر اپنے خاوند کے حقوق صحیح ادا کر سکتی ہے اور اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت پر پوری توجہ مرکوز کر سکتی ہے۔ اسی طرح باہر جانے کے لیے پردے کے احکام ہیں، اس میں یہ بیان کیا گیا کہ اگر کسی عورت کو بحالت مجبوری باہر جانا پڑے تو عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ بے پردہ ہو کر، بن سنور کر، بناؤ سنگار کر کے یا میک اپ کر کے یا خوشبو لگا کر باہر نکلے، بلکہ اسے چاہیے کہ وہ سادہ لباس میں باپردہ ہو کر گھر سے باہر نکلے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت خوشبو لگا کر راستے سے گزرے کہ لوگ اس کی خوشبو سے لطف اندوز ہوں تو وہ ایسی ہے، اس کے بارے میں بڑے سخت الفاظ بیان فرمائے۔ عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی آواز کو بلا وجہ دوسرے مردوں کو سنائے۔ اس لیے مسجد میں جب امام جماعت کرا رہا ہو اور وہ بھول جائے تو مردوں کو تو حکم ہے کہ وہ سبحان اللہ کہیں یا اللہ اکبر کہیں، لیکن عورتوں کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ اپنا الٹا ہاتھ اپنے ہاتھ پر مار کر امام کو متنبہ کرے۔ قرآن کریم کی سورہ احزاب کی آیت نمبر 59 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، فرمایا اے نبی اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور مسلمان عورتوں سے یہ کہہ دیں یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنے چہرے پر اپنی چادروں کے گھونگھٹ ڈال لیا کریں، ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، تاکہ وہ پہچان لی جائیں اور انہیں ستایا نہ جائے۔ یہ آیت کریمہ چہرے کو چھپانے کی واضح دلیل ہے۔ اس میں لفظ جلابیب کا استعمال ہوا ہے جس کے معنی چادروں کے ہیں، ادنا کا مطلب لٹکانے کے ہیں، یعنی جس کا مطلب ہے کہ عورتیں اپنے اوپر چادریں لٹکا لیا کریں۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ جب ابتدائی اسلام میں عورتیں جائے حاجت کے لیے مدینہ سے باہر جنگل میں جایا کرتی تھی تو اللہ تعالیٰ نے باہر جانے کی اجازت فرمائی، لیکن پردے میں رہ کر اور گھونگھٹ ڈال کر، تاکہ وہ پہچان لی جائے کہ یہ شریف عورتیں ہیں، لونڈیاں نہیں ہیں، تاکہ کوئی اوباش ان کو نہ چھیڑے۔ دوسری بات یہ کہ اس لباس میں سے یہ ظاہر ہو جائے کہ وہ پردے والی شریف ذاتیاں ہیں، ان سے بدکاری کی کوئی توقع نہیں کی جا سکتی، بلکہ یہ عورتیں عفت و عصمت کی حفاظت کرنے والی ہیں۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ عورت کو باہر نکلتے وقت اپنا چہرہ ڈھانپنا ضروری ہے۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ بات بھی بیان کی گئی ہے کہ ایک صحابیہ جب اپنے شہید بیٹے کی خبر دریافت کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو اس کے چہرے پر نقاب تھا۔ صحابہ کرام نے کہا کہ ایسی مصیبت پر بھی اس کے چہرے پر نقاب ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ مجھ پر لڑکے کی مصیبت پڑی ہے، میری شرم و حیا کی وجہ سے تو کوئی مصیبت نہیں پڑی۔ اس آیت اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوا کہ عورتوں کو اپنا چہرہ ڈھانپنا بہت ضروری ہے، عورتوں کو چہرے کا پردہ کرنا بہت ضروری ہے، اور یہی ان کی شریف ہونے کی پہچان ہے۔ مگر افسوس آج ہمارے مسلمان بھائیوں کے گھروں میں ڈش، ٹی وی، کیبلز اور موبائل فون کی وجہ سے مسلمان خواتین نے پردے کو الوداع کہہ دیا ہے۔ بہت ہی کم خوش نصیب فیملیز ایسی ہوں گی جن کے گھروں میں شرعی پردہ ہوگا۔ اکبر الآبادی نے کیا خوب کہا ہے کہ بے پردہ کل جو نظر آئیں چند بیویاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا۔ بے پردہ کل جو نظر آئیں چند بیویاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا۔ پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا؟
کہنے لگیں کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا.